بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Allah, 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 گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے، اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ دا پوائنٹ از دس کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی، اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. اب اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا، نو اسپیسیفک ٹائم، کوئی ٹائم فریم پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ چاہے گا. جب اللہ چاہے گا ایک اور سیکنڈ ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الثانیہ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹرمپٹ. جب یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام سے ریزریکشن کو شروع کریں گے، یعنی قیامت کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا جو ریزریکشن کا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں دوبارہ اٹھنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بعث، با عین ثا، بعد سے بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. یہ سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا. سائنس آپ کو وہاں تک حقیقت بتاتی ہے جہاں تک انسان زندہ ہے. اگر میں آپ کے سامنے 4 سٹیجز بتاؤں جو میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں. سٹیج نمبر 1 یہ تھی، دنیا ہے اور دنیا پہ ڈسٹرکشن شروع ہوئی. اللہ کے حکم سے پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک زوردار آواز سے یہ ساعہ کے سٹیجز شروع ہوں گے. وہ آواز کیا ہوگی؟ اٹ واز اے کنٹینیوس بلاسٹ، ہیوج بلاسٹ ساؤنڈ، جس کے بعد جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، کوئی بہت زور سے آپ کے کان کے پاس آ کے چیخ مارتا ہے تو آپ کے کان میں کیسا امپیکٹ آتا ہے؟ ٹیں آواز آتی ہے کانسٹنٹ. ایسا زوردار ایکسپلوژن ہوگا جو سور ہوگا کہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہوگی وہ بحری ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو 4 سٹیپس میں دیکھیں جو اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا سٹیپ، دنیا قائم تھی، اللہ کا حکم ہوا، ساعہ شروع ہو گئی، پہلا سور پھونکا گیا. پہلا سور پھونکا گیا، سیکنڈ سٹیپ، تمام دنیا کے انسان اور مخلوقات کو موت آ گئی. اب سب کے سب جہاں تک موت آ گئی یہاں تک تو سائنس بتا سکتی ہے. اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے، انسان کی موت کے بعد کا معاملہ، عالم امر کا ہوتا ہے، سین ورلڈ کا ہوتا ہے، یا عالم الغیب کا ہوتا ہے، ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. کیا ان سین ورلڈ کی حقیقت سائنس بتا سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سائنس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے ہیومن برین میں اتنی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ سین ورلڈ سے آگے جا کر ان سین میں سوچ سکے. انفیکٹ آپ کی اور میرے دماغ میں تو صرف کمپلیٹلی سین کو ہی کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس چھت کی اس طرف کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس اے پارٹ آف سین ورلڈ. لیکن یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے کہ ہم اس چھت سے ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہم اس دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم اور عقل دیا ہے، سائنس آپ کو ایک میسو ڈسٹرکشن کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو یونیورسل کرنچ کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو ایک ایکسپلوسو کا بتاتی ہے، ایکسپلوژن کا بتاتی ہے، اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بہت سیویئر ڈسٹرکشن ہوگی کہ تمام انسان مر جائیں گے. جب یہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، کون سے کیپسولز بنا رہے ہیں، کون سی سب میرینز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب دنیا تباہ ہوگی تو ہم اس کے اندر چھپ کر اسی سمندر میں بچ سکیں گے جس کو پوری دنیا کے اوپر فلوٹ کرا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. انسان کہاں بچ کے جائے گا جب اللہ پوری یونیورس کو ہی ختم کر دے گا. تو جہاں تک دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے وہاں تک سائنس بتاتی ہے. اس کے بعد عالم ارواح کی ڈیٹیل کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا، لیکن اللہ کے اس دین کے اوپر آپ کتنا قربان ہو جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان پیدا کیا، اور آخر میں کیا مرحلے آنے والے ہیں عالم ارواح میں، ان سین ورلڈ میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے احادیث اور قرآن کے ذریعے. ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے کہ بعثہ کے اندر
جو ریزریکشن کا معاملہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دوسرا سور پھونکیں گے، فرشتہ جب دوسرا سور پھونکے گا تو تمام انسانوں کی روحوں کو زندہ کر دیا جائے گا، اور پھر تمام انسانوں کی روحوں کو ایک میدان کی طرف جمع ہونے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے گا. بالکل جیسے احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ جیسے آپ بوئنگ ایرو تیر کو چھوڑتی ہیں کمان سے تو اپنے ٹارگٹ کی طرف تیزی سے موو کرتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بائی ڈیفالٹ جس طرف چلایا جائے گا، انسان مختلف شیپس اور فارمز میں، مختلف دوڑنے اور چلنے کی پوزیشنز میں اس اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے، اس ایک میدان کی طرف جانا شروع کر دیں گے. یہ جو میدان ہوگا اس کا ایک گلمس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بینگ اے مسلم عرفات کے میدان کی شکل میں دکھایا ہے. تمام حاجی، تمام حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اٹ واز کمپلیٹلی چٹیل میدان، بیرن، بالکل پلین ہوتا تھا. اب تو وہاں درخت بھی کافی اگائے ہیں اور درخت کافی نکل آئے ہیں، لیکن ایک ہلکا سا گلمس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان کی شکل میں آپ کو اور مجھے، ہم مسلمانوں کو دیا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا دوسرے سور کے بعد کہ تمام روحیں اپنے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف جانا شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو الفاظ آتے ہیں، تو شرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، حفاتن غراتن غلہ، تم سب نیکڈ، بیئر فوٹڈ اور پریشانی کی حالت میں اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے. تمام انسان اس وقت بے لباس ہوں گے، لیکن انسانوں کے دماغوں کی ڈائمنشن اس وقت اتنی ہارفائنگ ہوگی کہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کے برابر میں بھی جو بھاگ رہا ہے وہ کس حالت میں اور کس حلیے میں ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ صرف انسان نہیں بھاگ رہے ہوں گے، انسانوں کے ساتھ وائلڈ اینیملز بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں گے. آپ بھاگ رہی ہیں، آپ کے آگے آگے، آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیر اور ریچھ بھی بھاگ رہا ہے. یہ اتنا ہارفک ٹائم ہوگا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، ہم تو خواتین ہیں، ہم اتنی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمیں احرام میں اپنے نارمل کپڑوں میں رہنا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا احرام مردوں کی طرح 2 چادروں میں نہیں آ جاتا، ہم اپنے نارمل کپڑے پہنتے ہیں، بس ہمیں اپنے حجاب کا خیال پراپرلی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مردوں کے اینگل سے سوچیں، آپ کے ہسبینڈ، الحمدللہ مردوں کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایگو کا لیول کم رکھا ہے یا زیادہ رکھا؟ ہاں، تھوڑا سا زیادہ رکھا، تھوڑا سا زیادہ رکھا، زیادہ نہیں رکھا، تھوڑا سا زیادہ رکھا. جو جتنی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کے لیے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر بات کر رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو یا منسٹر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا بزنس مین ہو یا مزدور ہو یا وہ جو ہے وہ ٹھیلا لگانے والا ہو، جب وہ احرام پہنیں گے تو کیا سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں. بعض مردوں سے آپ کبھی پوچھیں اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے کہ ان کو 2 چادروں کے اندر رہنا کیسا لگتا ہے. اٹ سیمز سم ٹائمز آڈ ٹو دیم کہ وہ 2 چادروں کے اندر، وہ 2 چادروں، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا، ان 2 چادروں میں اپنے آپ کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ حج پہ چلے جاتے ہیں اور سب اسی لباس میں نظر آتے ہیں تو کیا انسان کانسٹنٹلی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یا اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے؟ دس از جسٹ اے پیل ریفلیکشن کہ قیامت کے دن جب لوگ عریاں ہوں گے، نیکڈ ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، سب کے اوپر ایک نفسی کا عالم ہوگا، سب کے اوپر قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ بہت تیزی سے امپیکٹ کر رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع جب کر لیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ تقریباً 50,000 سال تمام انسان اسی انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ حساب شروع ہو. اور ریممبر، یہ 50,000 سال ہماری دنیا کے 50,000 سال نہیں ہے جو چٹکی بجا کے گزر سکتے ہیں. قیامت کے دن کی ڈائمنشن جو ٹائم کی قرآن بتاتا ہے، جو احادیث بتاتی ہیں، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ریال. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے. جب آخرت میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو لوگ کہیں گے شاید ایک دن اور سم پارٹ آف اے ڈے، اس لیے کہ آپ کی اور میری ڈائمنشنز اس وقت ٹائم کی وہ نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، گھنٹوں اور گھنٹوں کے سفر آپ کو کرا دیے گئے. آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان، اور پہلے آسمان سے آپ کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا.
جنت اور دوزخ کی آپ کو مشاہدے کرائے گئے. اللہ کے ساتھ آپ نے حجاب کے پیچھے کلام کیا. کئی گھنٹوں کے ایکسپیرینس میں دنیا میں معاملہ کیا تھا کہ جب آپ گئے اور واپس آئے تو آپ کے کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی. اس لیے کہ دنیا کی ڈائمینشنز ٹائم کی کچھ اور ہیں اور ان سین ورلڈ کی ٹائم کی ڈائمینشنز کچھ اور ہیں. اس کو تو اگر آپ سمجھنا چاہیں آج کے پڑھے لکھے دور میں تو جو ٹائم آپ کا ایلیمنٹ اس زمین پلانٹ ارتھ پر ہوتا ہے وہی ٹائم ایلیمنٹ آپ کا مارس اور جوپیٹر پہ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر 24 آورس کا ڈے نائٹ نہیں ہوگا. ڈفرینٹ سچویشن ہو جائے گی جب ہماری اسی دنیا میں ایک ہی پلانٹ پر ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. اس وقت ہمارا جو ہے وہ جو ٹائم ہو رہا ہے امریکہ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, یورپ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, آسٹریلیا میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا, نیوزی لینڈ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا. تو جب ایک ہی دنیا کے اندر اتنی ویرائٹی ہے تو پھر ان سین اور سین ورلڈ کا تو بہت گراس ڈفرنس آ جائے گا. تو اس طرح سے جو لوگ ہوں گے وہ تقریباً 50,000 سال تک وہاں کھڑے رہیں گے. اور جب وہ وہاں کھڑے رہیں گے تو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ساعہ کے ٹائم پر ہیٹ تھی, ہیٹ بڑی تھی نا تو قیامت شروع ہوئی تھی, وہ ہیٹ ابھی تک اس میدان میں بھی محسوس کی جائے گی. اس لیے کہ سورج بہت قریب مخلوق کے لے جایا جائے گا, بہت قریب آ جائے گا. اور جب یہ کیفیت ہوگی اور ایک خوف ہوگا, جنگلی جانور بھی برابر میں کھڑے ہیں اور ہر انسان کھڑا ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ پوری انسانیت ایک میدان پر جمع کی جائے گی. ہر انسان کو پاؤں رکھنے کے لیے صرف اپنے 2 پیروں کے برابر جگہ ملے گی. نماز پڑھتے میں تو بہت ٹانگیں کھول لیتے ہیں, پاؤں سے پاؤں ملا لیجئے اور خوب چوڑا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بیٹھیں تو کھل کر بیٹھیں, ٹائٹ ہو کر نہ بیٹھیں. وہاں پر نہیں آپ کو یہ لگژری ملنے والی کہ پاؤں پھیلا لیے, ادھر ہو کے کھڑی ہو, مجھے گرمی لگ رہی ہے, مت چپکو میرے ساتھ, پسینہ آ رہا ہے. وہاں پر یہ کیفیت نہیں ہوگی. اور سوچیں 50,000 سال تک انسان اسی کیفیت میں کھڑا رہے گا, ایسے ہی پریشان رہے گا. اور لوگ, جس میں احادیث میں آتا ہے گھبراہٹ ہوگی, انسان خوف زدہ ہوگا, انسان پریشان ہوں گے, انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور ایسے میں ہی چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس تمام مشکل سے بچا کر الگ کر لے گا. احادیث یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوگا جس کو احادیث میں ارد کہا جاتا ہے, الارد, حمزہ لام عین را ضاد, ارد ہوتا ہے پریزنٹیشن کا ٹائم. یعنی یہ پریزنٹیشن کے ٹائم ایک طرح کا پریزنٹیشن پارٹ 1 ہے جس میں تمام انسانوں کو بس انتظار کرایا جا رہا ہے کہ حساب کا انتظار کرو. اس ٹائم کے اندر احادیث کا علم اور قرآن کا ایسنس یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی نہیں محسوس ہوتی نا. جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جو جنت والے ہوں گے خالدین فیہا اور جو جہنم والے ہوں گے خالدین فیہا, یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا. یہاں بیٹھ کے تو دنیا انفینٹی کے ساتھ لگتی ہے, جبھی تو انسان اپنی خواہشات نہیں چھوڑتا. جب انسان روز محشر کے دن اس میدان میں جمع کیے جائیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ ارواح کو, روحوں کو, انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی. اور سورۃ یاسین کی جو آیت آتی ہے وہ کانسٹنٹلی اس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے کہ ان کو ڈس اورینٹیشن محسوس ہوتی رہے گی. جیسے آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پاؤں کہیں پڑتے ہیں, رکھتے کہیں ہیں, جاتا کہیں ہے, دروازے کی طرف اپنا ہی کمرہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ دروازے کے لیے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے, اتنی گہری نیند سے اٹھتا ہے. تو جب یہ لوگ بھی اٹھیں گے اور دوڑیں گے تو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا, کس نے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا, ھذا ما وعد الرحمن, یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون, اور تمام میسنجرز, تمام رسول, تمام انبیاء سچ کہا کرتے تھے. اب یاد آ جائے گا کہ وہ دنیا میں جو حق کی طرف بلاتا تھا صحیح تھا, قرآن جو کہتا تھا وہ سچ تھا. جو رمضان کے اندر ہم قرآن میں بیٹھ کر تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, دیٹ واز سو فیکچوئل. قیامت کے دن, روز محشر کے دن یہ نظر آ جائے گا. اور اب اللہ کو پکاریں گے الرحمن کہہ کے, اس لیے کہ روز محشر کی سختی میں اللہ کی اسی صفت کے لیے سب سے زیادہ انسان محتاج ہوگا. جب دنیا میں رحمان بلاتا تھا, گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, معافی مانگ لو,
واپس آ جاؤ، دین کو اپنا لو، قرآن کو پکڑ لو، اسلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لو، تب رحمان یاد نہیں آتا تھا؟ قیامت کے دن جو چاہے گا اور جو نہیں چاہے گا سب کو رحمان یاد آ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ہر ایک کی غلطیاں اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر لوگ کھڑے رہیں گے۔ احادیث میں آتا ہے 50,000 سال تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جو میسنجرز آئے تھے، کہہ رہے ہیں نا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، رسول یاد آ گئے سب کو، دنیا میں جو دین کی طرف آتا تھا اس کو بھی یاد آئیں گے، اور جو دین کی طرف نہیں آتا تھا ان کو بھی یاد آئیں گے۔ گمراہیوں کی